بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. سورہ فیل کا جو پس منظر ہے، جو واقعہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کی تفصیل تو گزشتہ سبق میں آ چکی. آج کے سبق میں تفسیر کے حوالے سے تھوڑی تفصیلی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترى. الم ترى یہ ہے 3 الفاظ سے بنا ہوا ہے. ایک ہے حمزہ آ، اور دوسرا ہے لم، اور تیسرا ہے ترى، جس کا ترجمہ ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا. حمزہ استفہام سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جس کا ترجمہ ہم اردو میں کیا سے کرتے ہیں. لم کے معنی نہیں اور ترى کے معنی آپ نے دیکھا. تو الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ انداز جو قرآن کریم میں بار بار آتا ہے، اس کی غرض اور اس سے مراد تقریر ہوتی ہے. تقریر کے معنی ہے بات کو ثابت کرنا، بات کو ثابت کرنا، یہ بتلانا ہے کہ یہ چیز ہو چکی ہے، یہ واقع ہو چکی ہے، ایسا ہوا تھا. اس کو کہتے ہیں تقریر، اس بات کرنا. اس میں تقریر کس طرح ہے؟ تو فرمایا کہ حمزہ جو ہے نا، الم ترى میں حمزہ، یہ انکار کے لیے آتا ہے. انکار کے معنی سامنے والے کے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، اس کے کسی عمل پر اس کو ڈانٹنا کہہ سکتے ہو. تو حمزے میں معنی انکار ہے، اور انکار میں نفی کا معنی ہوتا ہے، یعنی نہ ہونے کا معنی ہوتا ہے. ایسا نہ ہونا چاہیے. جب انسان کسی کے عمل کا انکار کرتا ہے، یعنی اپنی ناپسندیدگی اظہار کرتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، گویا کہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ ایسا ہو. تو اس میں معنی نفی آیا. یہاں پر انکار کس پر ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ خطاب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا. تو فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کیوں اتنے زیادہ حسرت اور افسوس میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، مشرکین مکہ. جیسا کہ دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا. گویا کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت پہ ڈال رہے ہیں، حسرت اور افسوس اور بہت زیادہ غم اپنے اوپر سوار کر کے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے. گویا کہ اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ اتنا زیادہ غم نہ کریں. ہم نے جس طرح اصحاب فیل کو ہلاک کیا، اگر یہ نہ مانے تو ہم ان کو ہلاک کرنے پر قادر ہیں. تو اس طرح سے معنی انکار آیا، اور تسلی بھی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اگر اس سے مراد مخاطب ہو، یعنی جس کے سامنے یہ صورت پڑھی جا رہی ہے، قریش ہوں یا جو بھی قرآن کریم سن رہا ہے،
تو اس میں معنی انکار کیا ہے؟ یا قریش مراد اگر لے میں تو ان کے ایمان نہ لانے پر انکار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اتنا سارا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ تمہارے دشمنوں کو تباہ اور برباد کیا اور تم کو محفوظ رکھا ان کے شر سے، اس کے باوجود تم خدا کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو. تو یہ معنی انکار، یعنی ناراضگی کا اظہار کرنا کہ یہ عمل تمہارا مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. تو حمزہ میں معنی انکار سے نفی کا معنی پیدا ہوا، اور لم نفی کے لیے آتا ہے، نہیں کے معنی میں آتا ہے. علماء فرماتے ہیں نفی النفی اثبات، نفی کی نفی کرنا اثبات ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم اردو میں مثلا بولتے ہیں، کسی نے مثلا یوں کہا کہ بھئی آپ نے مجھے اتنی رقم نہیں دی، تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے نہیں دی ایسا نہیں ہو سکتا. دونوں میں نفی لاتے ہیں ہم، نہ دینے کی نفی، نہ دینا نہ ہوا، نہیں ہوا ایسا، یعنی ہوا. میں نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ کہتے ہیں نفی النفی، یہ دونوں مل کر اثبات ہو جاتا ہے، یعنی دیا. تو اسی طرح یہاں پر آیا حمزہ میں معنی انکار میں نفی ہوئی، اور لم نفی کے لیے آتا ہے، تو نفی النفی مل کر اثبات ہو گیا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں جہاں بھی علم قرآن میں آیا ہے تو وہاں پر مراد ہے قد حصل، ایسا ہوا، تحقیق یقین کے طور پر ایسا ہوا. جیسے مثلا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو ہدایت کے لیے نہیں کھول دیا، یعنی یقیناً کھول دیا، ایسا ہوا. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی آپ جانتے ہیں، یقیناً آپ جانتے ہیں، آپ کو اس بات کا یقین ہے. تو جہاں بھی علم قرآن میں آئے گا تو یہ نفی النفی ہو کر اس بات اور تقریر کے لیے آئے گا، یعنی بات کو ثابت کرنا. یہ ہے نفی النفی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا. اب یہ واقعہ جو اصحاب فیل کا جو ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو جو ہلاک اور برباد کیا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہوا. تو جو شخص دنیا میں موجود نہیں ہے اس کو کیسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ بھئی میں موجود ہی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کے 50 دن کے بعد ہوئی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. تو یہاں پر رؤیت سے مراد کیا ہے؟ ترا رؤیت دیکھنے کے لیے، آنکھ سے دیکھنے کے لیے بولا جاتا ہے. تو علماء نے فرمایا کہ یہاں پر اگر رؤیت کو آنکھ سے دیکھنے پر محمول کیا جائے، جیسا کہ صریح لفظ قرآن ترا بمعنی دیکھنا، تو اس سے مراد ہوگا ایسی رؤیت، ایسا دیکھنا جو یقین کے حد کو پہنچا ہوا ہے، یعنی اتنا پکا دیکھنا ہے گویا کہ آنکھوں سے دیکھا ہوا، یعنی علم یقین. اس سے مراد علم یقین جو مشاہدے تک پہنچا ہوا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ موجود تھے انہوں نے بار بار یہ قصہ اتنی بار سنایا، اور پورے اہل مکہ کو معلوم تھا یہ قصہ، تو گویا کہ بہت سے لوگوں سے سن کر جو علم حاصل ہوا وہ گویا کہ دیکھنے کے برابر ہو گیا. گویا کہ میں نہیں دیکھا. جب بہت سارے لوگ کسی واقعے کی خبر دیں تو گویا کہ میں وہ خود موجود تھا وہاں پر. تو اس طرح سے رؤیت بصریہ ہو گیا. علم البالغ حد المشاہدہ، مشاہدے تک پہنچا ہوا علم، یعنی بہت پکا علم. اس طرح سے رؤیت ہو جائے گی. یا مراد ہے آثار. رؤیت آثار بھی بمنزل رؤیت ہوتی ہے. کسی چیز کے آثار دیکھنا گویا کہ وہ حادثہ تم نے دیکھا، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے یا روایتوں میں آتا ہے. حضرت ام سلمہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
دونوں سے روایت منقول ہے کہ انہوں نے ہاتھی بان، یعنی جو ہاتھی کو چلاتے تھے اور اس کی دیکھ بھال رکھتے تھے، ان میں سے 2 شخص باقی تھے مکہ مکرمہ میں، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو دیکھا کہ دونوں اندھے تھے اور اپاہج تھے اور لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ تو یہ ان کے آثار موجود، یہ اثر ہے۔ اسی طرح ابو صالح ایک راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں بھی ہیں ابو صالح، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کنکریاں یا وہ پتھریاں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دیکھی تھی۔ چند مٹھیاں اس کی وہ کنکریاں وہاں پر رکھی ہوئی تھی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا تھا۔ فرمایا کہ وہ سیاہ تھی اور اس کے اوپر سرخ لکیریں تھیں، مخططۃ بحمرہ، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ اس کے ذریعے کس کو ہلاک کیا جائے گا، اس کا نام اور اس کے والد کا نام بھی لکھا ہوا ہے، جیسا آگے آئے گا انشاءاللہ، من سجیل کی تفسیر میں آئے گا یہ۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک اثر ہے، اس واقعے کا اثر باقی ہے، تو یہ بھی منزل مشاہدہ ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہیں واقعے کو۔ اور بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر رؤیت کو رؤیت علمیہ پر محمول کیا جائے گا، یعنی یہاں پر تفسیر یا ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ آپ نے نہیں جانا، آپ تک یہ بات نہیں پہنچی، آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی۔ اور یہ بھی قرآن کا بہت سی جگہ پر یہ انداز ہے کہ علم ترا آتا ہے لیکن اس سے مراد علم ہوتا ہے، جاننا مراد ہوتا ہے۔ یہ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب مانا جائے، اور اگر خطاب قریش کے لیے ہو تو بہت سے لوگ تھے جنہوں نے واقعہ دیکھا تھا، تو ان کے لیے تو رؤیت بصریہ ہو گیا، جیسا کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 50 سال پہلے جن کی ولادت ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت تک اور اس صورت کے نازل ہونے تک موجود تھے، جیسا کہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اسی طرح ابو طالب آپ کے چچا، وہ بھی حیات تھے یہ صورت جب نازل ہوئی، تو انہوں نے واقعہ دیکھا تھا، تو خطاب ان کے لیے اگر ہے تو علم ترا رؤیت سے بصریہ، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یا علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی بہت بڑی عمر ہوئی، جیسا کہ حکیم ابن حزام، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، حکیم ابن حزام، ان کا انتقال، یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے 60 سال یہ زندہ رہے، اور اسلام لانے کے بعد 60 سال یعنی 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، تو یہ مراد ہے علم ترا، انہوں نے دیکھا تھا۔ اسی طرح حویطب ابن عبد العزیٰ، سعید ابن یربوع اور حمنن ابن عوف، حمنن نام ہے، حمنن ابن عوف، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بھائی تھے، اور مخرمۃ ابن نوفل، یہ معمرین قریش ہیں، یعنی قریش میں وہ لوگ جن کی بہت بڑی عمر ہوئی، 120 سال تک ان کی عمر ہوئی اور بعد میں انتقال ہوا، تو یہ سب ان لوگوں نے دیکھا تھا وہ واقعہ۔ اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے پھر وہی علم ترا علمیہ ہو جائے گا، یعنی آپ تک یہ بات نہیں پہنچے، آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی، آپ نے نہیں جانی۔ علم ترا دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا یا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف فعل ربک، کیسا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یہاں پر کیف اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، یعنی کیفیت کو رؤیت کے ساتھ معلق کیا، دیکھنے کا تعلق اس حادثے کی کیفیت سے ہے، نہ کہ اس حادثے کو دیکھنے سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا علم تعلم ما فعل، کہ اللہ نے کیا کیا، نہیں، کیسا کیا، یعنی کیسا عجیب معاملہ ان کے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیسے عجیب طریقے سے اصحاب فیل کو ہلاک کیا۔ تو یہ ان کے ہلاکت کا عجیب واقعہ جو ہوا،
ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار قوموں کو ہلاک کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کے سامنے کسی کو ہلاک کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن کیفیت سے معلق کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اصحاب فیل، اس لیے کیفہ آیا. کیفہ یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، کہ اللہ نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو اپنی طاقت پر غرور کر رہے تھے اور ہاتھی ساتھ لائے تھے جو بہت مضبوط جانور مانا جاتا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ اب اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دم کمزور مخلوق کو، پرندوں کو بھیجا اتنے مضبوط جانور کو اور ان کے جو لشکر ہے ابرہا کا، اس کو ہلاک کرنے کے لیے. اور وہ بھی ہلاک کس چیز سے کیا؟ بہت بڑے پتھر اور چٹانیں نہیں پھینکی ان کے اوپر، بلکہ فرمایا بحجارۃ من سجیل، کنکریاں. آتا ہے کہ وہ چنے سے چھوٹی تھی یا چنے سے بڑی تھی، اور دوسرا کوئی دانہ ہے اس سے ذرا بڑی، یعنی درمیانی، بہت کم اس کی مقدار اور اس کی جسامت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ان کو ہلاک کیا. اور وہ بھی کس چیز سے بنی ہوئی تھی؟ پتھر کی نہیں تھی، مٹی، گیلی مٹی سے بنی ہوئی، یعنی وہ بھی فی نفس ہی بہت کمزور، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے. تو یہ کیفیت جو ہے ان کے ہلاکت کی اور ان کو ہلاک کرنے کی، اس کی طرف کیفہ سے اشارہ کیا گیا. کیف فعل ربک، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ استعمال کیا، رب، کیونکہ اصل یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلانا چاہتے ہیں قریش پر. اسی لیے لفظ رب جو تربیت اور ربوبیت پر دلالت کرتا ہے، کسی کی رعایت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے لفظ رب آتا ہے. تو گویا کہ ہم نے خیال رکھا تمہاری حفاظت کی، تم کو دشمنوں سے بچایا، تو ایسی ذات کو رب کہا جاتا ہے. اسی لیے لفظ رب ہے. ورنہ کیف فعل اللہ، یا اگر عذاب کی طرف اگر اشارہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی دوسری کوئی صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتے، کیف فعل الجبار، کیف فعل القہار، یا کیف فعل المنتقم. لیکن ابھی اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے، یعنی جو ہوا وہ، بلکہ ان کو احسان جتلانا ہے قریش کو، کہ جس نے کیا وہ تمہارا رب، اس نے تمہارا خیال رکھا، تمہاری دیکھ بھال رکھے. حالانکہ تم اس حالت میں ایمان والے نہیں تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. تو اس لیے لفظ رب آیا. لیکن ربک کہا، کاف خطاب، ربک تیرے رب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. کیف فعل ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے کیسا معاملہ کیا. یہاں پر صرف آپ کو خطاب کیا گیا. کیوں؟ حالانکہ رب میں تو سب، اللہ تو سب کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے. لیکن یہاں پر صرف آپ کی طرف خطاب متوجہ ہوا، ربک. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ بیان کر رہے ہیں کہ صرف آپ ہی میرے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں اور میری عبادت کر رہے ہیں، آپ ہی صحیح راستے پر ہیں. اسی لیے کہ ربک، میں تو آپ کا رب ہوں. جیسا انسان ناراض ہوتا ہے اپنے کسی بچے سے تو کہہ دیتا کہ ابا مت کہنا، میں تمہارا ابا نہیں ہوں، حالانکہ ہے وہ، لیکن ناراضگی کی وجہ سے اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہ ہوا کہ میں ان کا رب نہیں ہوں، آپ کیونکہ مطیع فرما بردار ہیں، میرے حکموں کو ماننے والے ہیں، آپ صحیح راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں، تو میں آپ کا رب ہوں، ان کا نہیں ہوں. اسی لیے کافی خطاب آیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور شرافت اور شرف بتانا مقصود ہے. کیف فعل ربک، یعنی تیرے رب نے، آپ کے رب نے کیا، یعنی آپ کے لیے کیا. جو کچھ ہوا وہ آپ کے لیے کیا. آپ کے آنے سے پہلے آپ کے اکرام اور اعزاز میں یہ کیا کہ ہم نے آپ کے قریش کے دشمنوں کو ہلاک کیا تاکہ آپ تشریف لائیں دنیا میں. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور شرافت
اور آپ کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ کاف خطاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یوں بتانا چاہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ تربیت کا معاملہ کیا، یعنی آپ کے آنے کے لیے تمہید کے طور پر دشمنوں کو ہلاک کیا۔ جب یہ معاملہ آپ کے آنے سے پہلے کیا تو آپ کے مبعوث ہونے کے بعد کیا ہم کو آپ کو بھول جائیں گے؟ تو ربک، اس وقت یاد دلائے، ربک، جس نے اس وقت دشمنوں کو ہلاک کیا آج بھی وہ آپ کا رب ہے، یعنی آپ فکر نہ کریں۔ اس وقت جب آپ کا خیال رکھا جب کہ آپ موجود نہیں تھے، تو آپ کے دنیا میں آنے کے بعد ہم آپ کو بھول جائیں گے، آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے ربک میں یہ معنی آیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ جیسا کہ پہلے سورہ قریش کی تفسیر میں بتایا گیا کہ یہ دونوں صورتوں میں بہت شدید تعلق ہے، دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہے، تو سورہ قریش میں جیسا رب البیت، وہاں پر بھی خانہ کعبہ کا رب کہا، تو یہاں پر بھی ربو کا کہا، گویا کہ وہی ہے جو رب البیت ہے، اسی نے ان کو ہلاک کیا۔ اور اس میں اشارہ ہے اور تنبیہ ہے قریش کو کہ بھئی جس نے ان دشمنوں کو ہلاک کیا وہ رب ہے، یعنی اللہ رب البیت، نہ کہ یہ بت بیکار قسم کے جو تم نے اپنائے ہوا ہے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ کیا کام ہے تمہارے؟ جو بت بسا رکھے ہیں اور کعبہ شریف کے ارد گرد تم نے بنائے ہوئے ہیں، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے۔ تو ذرا سمجھو، رب البیت ہے، وہی تمہارا حامی اور محافظ ہے، وہی تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہے، تو اس کی عبادت کرو۔ تو کیف فعل ربک، سارے معانی ربک کاف خطاب میں آتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیسا معاملہ کیا آپ کے رب نے کس کے ساتھ؟ ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یہاں پر فرماتے ہیں فیل ایک ہاتھی کو بولا جاتا ہے، ہاتھی والوں کے، حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک نہیں تھا، تقریباً 8 یا 10 تھے، اور بعض اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے ہاتھی لے کر آئے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ فیل ایک ذکر کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، ان کا جو بڑا تھا نا وہ مراد ہے، کیونکہ باقی سب اس کے تابع تھے، تو اس کا ذکر کرنا گویا کہ اس کے ضمن میں دوسرے آ گئے۔ تو یہاں پر فیل سے مراد وہ محمود فیل ابرہہ کا جو تھا وہ مراد ہے، اور باقی اس کے ضمن میں آ گئے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں الفیل میں جو ال ہے وہ جنس کے لیے ہے، جنس کے معنی ہے بہت سارے، تعداد، کثیر تعداد بتانے کے لیے، بڑی تعداد یا زیادہ عدد بتانے کے لیے الجنسیہ آتا ہے۔ تو یہاں پر اصحاب الفیلز کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں ہاتھیوں والے۔ اگر الجنسیہ مراد لیں میں تو اس میں ایک مراد نہیں ہوگا، زیادہ عدد مراد ہوگی۔ یہاں پر اللہ نے یوں نہیں کہا ارباب الفیل، فیل کے مالک یا اس کے قائد یا اس کے سائق، چلانے والے لانے والے، کہا اصحاب الفیل۔ اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو جو ساتھ ساتھ رہتا ہے، تو یہاں پر اصحاب الفیل کیوں کہا؟ تو فرمایا کہ ان کی غباوت اور ان کی بے وقوفی بتانے کے لیے کہ یہ جانوروں کے ساتھ رہ کر خود بھی بے وقوف اور بدھو ہو گئے ہیں، جیسا کہ ہاتھی بدھو ہوتا ہے، جانور ہے وہ بیچارہ، اس میں عقل تو ہوتی نہیں۔ تو اصحاب الفیل یہ اس جانور کے ساتھی ہیں، یعنی ایسے ہی بے وقوف ہیں کہ اتنا غلط کام کرنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، ان میں عقل نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جانور جو ہے وہ بھی اس وقت رک گیا تھا، یعنی اس کو بھی اتنا احساس ہو گیا تھا کہ مجھے یہ برا کام نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ جب دوسرے دن جب ابرہہ نے تیاری کی اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو اس وقت محمود جو
بڑا ہاتھی تھا یا جو ان کا لیڈر تھا وہ زمین پر بیٹھ گیا اور کسی بھی حالت میں وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. مکہ مکرمہ کی طرف، کعبۃ اللہ شریف کی طرف جب بھی اس کا رخ کرتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا. یعنی اس کے اندر بھی گویا کہ کعبۃ اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی. لیکن تم اس سے بھی گئے گزرے ہو، اسی لیے اصحاب الفیل بیوقوف اور بدھو قسم کے لوگ. یہاں پر ابرہہ حبشی یا احباش اس طرح کے الفاظ بھی آ سکتے تھے، جو ان کو لے کر آیا تھا ان کا لیڈر ابرہہ، یا عموماً احباش، حبشہ سے آنے والے لوگ. لیکن نہیں، فیل کا لفظ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ عرب نے جزیرہ عرب میں اس جانور کو دیکھا تھا. تو ایک بہت عجیب چیز تھی، تو اس کا تذکرہ کرنا ضروری تھا. اسی لیے بعد کے زمانے میں عرب اپنی تاریخوں کو اس کے ساتھ ذکر کرتے تھے، یعنی عام فیل کے ساتھ اس کو جوڑتے تھے. کوئی بھی حادثہ ہوتا تھا کہتے کہ بھئی ہاتھی والوں کے سال سے کتنے سال بعد یا پہلے، اس طرح سے تاریخ کو اس کے ساتھ جوڑتے تھے. اتنا مشہور واقعہ تھا کہ بھئی ہاتھی والے سال سے کتنے سال کے بعد فلانا واقعہ ہوا. اس طرح سے تاریخ گویا کہ وہ تاریخی واقعہ ہو گیا ان کے لیے. وَكَانُوا يُؤَرِّخُونَ بِعَامِ الْفِيلِ. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. یہ تو اجمالاً اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ نے نہیں دیکھا یا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یا آپ کے رب نے کیسا معاملہ کیا اصحاب فیل کے ساتھ. پھر آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. اس میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ایک تو ان کے مقصد میں ناکامی اور دوسرے ان کو سزا دی. تو دوسری آیت میں أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مقصد میں ناکامی بتائی. اور تیسری آیت ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور چوتھی آیت یا تین آیتیں جو آ رہی ہے اس میں ان کا جو انجام ہوا اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. اس لیے کہ وہی تو عجیب حالت ہے، اسی لیے اس کے بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین آیتیں بیان فرمائی. لیکن ان کا جو مقصد تھا اس کو ناکام کرنے کے لیے صرف ایک آیت میں مختصراً بتا دیا. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. یہاں پر بھی وہی کہا جائے گا. علم کے معنی ہے قد جعل، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. علم یجعل، کیا اللہ نے نہیں بنا دیا، یعنی یقیناً اللہ نے بنا دیا. کیدہم، ان کے قید اور ان کے مکر اور فریب کو. یہاں پر لفظ قید جو آیا اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. علماء فرماتے ہیں قرآن کریم میں دو الفاظ آتے ہیں، ایک تو ہے قید اور ایک ہے مکر. قید اور مکر یہ دونوں الفاظ اس تدبیر کے لیے یا اس خفیہ تدبیر کے لیے بولے جاتے ہیں جو انسان کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے. کسی کو نقصان پہنچانا ہو تو اس کے نقصان پہنچانے کے لیے کوئی تدبیر کرنا، کوئی پلان بنانا، اس کو قید کہتے ہیں یا مکر بولتے ہیں. دونوں الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں تدبیر کرنا سے مراد یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر، بہت گہری سوچ کے بعد یہ پورا پلان تیار ہوتا ہے، تب جا کر مکر بھی کہا جائے گا اور قید کہا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ اسی وقت کوئی چیز ذہن میں آئی اور انسان نے کسی کو نقصان پہنچایا تو اس کے لیے دوسرے الفاظ ہیں، جیسے اذا بول سکتے ہو یا خداع بول سکتے ہو، دھوکہ دینا. تو یہ بہت گہری سوچ سمجھ کے بعد نہیں کیا جاتا. عین وقت پر کوئی بات ذہن میں آتی ہے اور انسان سامنے والے کو کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کے ہلکے الفاظ بولے جاتے ہیں، ضرر پہنچانا، اذا پہنچانا یا خداع، دھوکہ دینا. لیکن قید اور مکر جو ہوتا ہے نا اس کے لیے تدبیر کرنی پڑتی ہے. کئی دنوں کے بعد وہ پورا ایک پلان تیار ہوتا ہے، اسی کے لیے قید اور مکر استعمال ہوتا ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. کہتے ہیں مکر جو ہوتا ہے نا یعنی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے تدبیر، کہتے ہیں کہ یہ پوری تدبیر چھپی ہوئی رہتی ہے.
جب تک وہ واقع نہیں ہوتی ہے جس کے ساتھ کی جا رہی ہے، جس کے ساتھ مکر کیا جا رہا ہے، اس کو علم نہیں ہوتا، اچانک اس کو وہ نقصان پہنچ جاتا ہے، اس کو کہتا ہے مکر۔ مکر ایسی تدبیر جو پوری چھپی رہتی ہے، کوئی بھی چیز اس کی ظاہر نہیں ہوتی جس کے ساتھ مکر کیا جا رہا ہے، لیکن قید جو ہوتا ہے نا وہ مکر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر قیدہم اللہ نے استعمال کیا، مکر سے بھی زیادہ خطرناک تدبیر۔ کہتے ہیں کہ قید 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، قید کا لفظ قرآن کریم میں 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو ہے کہ ایسی تدبیر کرنا جس میں کوئی چیز ظاہر کی جاوے لیکن اس کے پیچھے اور دوسرا جو مقصد ہوتا ہے وہ اس کو چھپایا جاتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا، اس طرح سے سامنے والے کو دھوکے میں ڈالا جاتا ہے۔ یعنی کوئی چیز ظاہر کی جاتی ہے کہ نہیں مجھے تو اتنا ہی یوں کرنا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی کوئی دوسری غرض ہوتی ہے، دوسرا مقصد ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو انہوں نے کیا قید کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوں کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو ذرا باہر تفریح کے لیے اور ٹہلنے کے لیے، بچہ بہت دن سے گھر میں ہے، تھوڑا اس کو بچے کے دل میں کھیلنے کا اور کودنے کا اور دوڑنے اور بھاگنے کا یہ جذبہ ہوتا ہے، تو ہم اس کی یہ رغبت اور شوق کو پورا کرنے کے لیے ذرا باہر اس کو شہر سے باہر یا بستی سے باہر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اظہار تو یہ کیا کہ اصل مقصد تو بس اس کو تھوڑا دل بہلانا ہے اس کا، لیکن اس کے پیچھے ان کا اصل مقصد تھا کہ اس کو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنا، تو یہ قید ہوا۔ ایک چیز ظاہر کی جاتی ہے، یعنی میرا مقصد تو یوں ہے، لیکن اس کے پیچھے اس سے بڑا اور اس سے خطرناک ایک مقصد ہوتا ہے، تو اس کے لیے قید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرا معنی ہے کسی کو اکسانا، آمادہ کرنا، ابھارنا کسی غلط کام کے لیے، پھر وہ آدمی ہٹ جاتا ہے، جیسا کہ شیطان کے لیے قید آتا ہے، ان قید الشیطان، اس سے کہ شیطان خود نہیں کرتا کوئی گناہ، لیکن وہ ابھارتا ہے، اکساتا ہے، تمہارے سے کروائے گا غلط کام، تو یہ قید ہوا اس کا۔ اسی کو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے اپنے ہاتھوں پر چھری پھرائی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ان ربی بکیدہن علیم، تو وہاں پر یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کے بارے میں قیدہن کا لفظ استعمال کیا۔ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ وہ جو عورتیں جو طعن و تشنیع کرتی تھی امرأۃ العزیز پر کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک گھر کا خادم ہے اس کے اوپر اتنی عاشق ہو گئی ہے، ایسے تو بہت سے ہیں حسین اور خوبصورت نوجوان، اس میں کیا رکھا ہے۔ پھر جب ان کو جمع کیا اور انہوں نے حسن یوسف دیکھا اور اپنے ہاتھوں پر اپنے چھری پھرا دی، اس کے بعد تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانا شروع کیا، ان عورتوں نے ڈرانا دھمکانا شروع کیا کہ بھئی دیکھو بہت بڑے گھرانے کی عورت ہے اور تو نقصان پہنچا سکتی ہے، ایک مرتبہ تو وہ بری ہو گیا لیکن کوئی دوسری تہمت تم پر لگا دے گا اور کوئی بڑی مصیبت میں پھنسا دے گا، اس لیے اس کی بات مان لو۔ یا جیسا کہ شیطان بعض مرتبہ ہم کو اس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ بھئی ایک مرتبہ کرنے میں کیا جاتا ہے، بعد میں رو دھو کر توبہ کر لینا، گناہ ایک مرتبہ کر لو بعد میں رو دھو کر توبہ کر لینا، تو یہ بھی ایک قسم کا قید ہو سکتا ہے انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہو۔ یا فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان عورتوں نے اپنی طرف راغب کیا یوسف علیہ السلام کو، تو اس کی دلیل ہے راوتن یوسف عن نفسہ، انہوں نے بھی مراودہ کیا، انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، تو یہ بھی ان کا قید تھا۔ تو کسی کو اکسانا غلط کام کرنے کے لیے کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو، اس کے لیے بھی لفظ قید آتا ہے۔ اور تیسرا معنی آتا ہے کسی کو استعمال کرنا غلط کام کرنے کے لیے، اس طرح سے استعمال کرنا کہ وہ بیچارے کو پتہ نہیں چلے کہ مجھے
مجھ سے یہ کام کروایا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ معنی ابرہہ کے قصے میں ہوا کہ اس نے جب کنیسہ بنایا، کلیسا وہاں پر، تو نصارہ جو تھے، عیسائی جو بڑے بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لونڈا اچھا ہے، اب اس کو عرب کو نصرانیت کی طرف مائل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. الو کا پٹھا یہ ہے، اس کو اب استعمال کریں ہم. اس نے ایک قدم تو آگے بڑھایا ہے، اس نے ایک کنیسہ بنایا اور عرب میں اعلان کروایا کہ اب حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر میں نے بہت اچھا عبادت خانہ بنا لیا ہے. تو نصارہ نے مل کر یہ پلان بنایا کہ یہ تو ابھی ترغیبی کام کر رہا ہے، اعلان کروا رہا ہے ترغیبی، لیکن اس کو کس طرح ہم اور زیادہ آگے بڑھنے پر مائل کریں. تو یہ جو قصوں میں آتا ہے نا کہ کوئی عرب آیا اور اس نے گندگی کی اور دیواروں کو آلودہ کیا، کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کروایا اس کے اندر آگ بھڑکانے کے لیے، غضب کی اور انتقام کی، تاکہ یہ پھر استعمال ہو اور وہ کام کرے اور اس طرح سے کعبۃ اللہ شریف کو ڈھا دے. تو عرب کہیں گے کہ اب ہمارے لیے کوئی گھر نہیں رہا مقدس محترم، تو وہ نصرانیت کی طرف مائل ہوتے. کہتے اس کو استعمال کیا گیا. تو یہاں پر یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس کو استعمال بھی کیا گیا ہو سکتا ہے کہ دوسرا معنی بھی اس میں آ سکتا ہے کہ اس نے ظاہر تو یوں کیا کہ بس میرا مقصد تو انتقام لینا ہے، وہ جو برا کام میرے عبادت خانے کے ساتھ ہوا نا، تو اس کے بدلے میں اس گھر کو گرانا چاہتا ہوں. حالانکہ اس کا یہ مقصد صرف یہ نہیں تھا، وہ تو قریش کو برباد کرنا چاہتا تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو اس نے جانوروں کو ضبط کیا. اس کا معنی ہے کہ اس کی نظر ان کے اموال پر بھی تھی. اور اس نے کہا جاتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس نے اظہار یوں کیا کہ میں تو ڈھانا چاہتا ہوں تاکہ اہل مکہ ادھر ادھر چلے نہ جائیں، وہیں پر باقی رہیں، تو پھر وہ ان کو سب کو گھیر کر اپنا مقصد پورا کرے. تو اس نے ظاہر تو یوں کیا کہ میرا مقصد صرف گھر ہے، لیکن اس کے پیچھے اس سے بڑا اس کا ارادہ تھا یا مقصد تھا. تو یہ بھی معنی آ سکتا ہے. یہ تینوں معنی ابرہہ میں آ سکتے ہیں. اس کو اکسایا بھی گیا، اس کو استعمال بھی کیا گیا، اور اس نے جو اپنا مقصد ظاہر کیا وہ حقیقی مقصد نہیں تھا، اس کے پیچھے اس سے بڑا اور خطرناک مقصد تھا. تو تینوں قید کے معنی اس آیت میں آ گئے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تینوں باتیں میں نے ناکام کر دی. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. علماء فرماتے ہیں کہ فی تضلیل فرمایا. فی تضلیل، فی آتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے اندر بتانے کے لیے. فی کے معنی میں، اور تضلیل کے معنی گمراہی، ناکامی، نامرادی. اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر اور فریب کو گمراہی کے اندر ڈال دیا، بہت گہرائی کے اندر، یعنی بالکل ناکام کر دیا. ایک ذرہ بھی ان کے مقصد میں ان کو کامیابی نہیں ملی، کچھ نہیں کیا. اتنی ساری جو محنت انہوں نے کی، وہاں سے آئے، اتنا بڑا لشکر لے کر آئے، ہاتھی لے کر آئے، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، کوئی مقصد ان کا حاصل نہیں ہوا. تو یہ ہے فی تضلیل. اللہ نے نہیں فرمایا الم یجعل کیدہم ضالا، گمراہ کر دیا ان کے قید کو، نہیں، فی تضلیل، گمراہیوں کے اندر ان کو اتار دیا، ناکامی کے گہرے کنویں کے اندر یوں سمجھو اتار دیا ان کو. فی تضلیل قرآن کی تعبیر ہے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل. تو یہ تو ہو گیا ان کے مقصد میں ناکامی اللہ نے ایک آیت میں بیان کی. اس کے بعد اب ان کی سزا کیا ہوئی؟ اس غلط مقصد کو لے کر جو آئے تھے اور کعبۃ اللہ شریف کی بے حرمتی کرنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ سے آخری صورت تک میں بیان کیا. انشاءاللہ آئندہ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی. واللہ اعلم بالصواب.